السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام سے معجزات موسیٰ کی نظیر ظاہر ہوئی۔ اس سے منسلک ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ ابو یعقوب راوی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کی، اے فرزند رسول، آیا رسول خدا اور امیر المومنین کے معجزے بھی ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و آیات کے مشابہ تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی نفس رسول ہیں اور رسول خدا کے معجزے عین علی کے معجزے ہیں، اور علی کے معجزے رسول خدا کے معجزے ہیں، اور کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو خدا نے کسی نبی یا رسول کو گزشتہ عطا کیا ہو۔ دیکھو، موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے افضل اور بہتر معجزہ عطا ہوا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک گروہ حاضر خدمت ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے سوال کیے اور مجادلہ کیا۔ حضرت نے ان کے سوالوں کا انہی کی کتابوں سے جواب بھی دیا۔ پھر انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو پیغمبر ہے تو ہم کو عصائے موسیٰ کی نظیر دکھلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کتاب تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وہ عصائے موسیٰ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ میرے بعد قیامت تک باقی رہے گی اور تمام دشمنان و مخالفان دین سے متعرض ہوگی۔ کوئی شخص اس کی ایک صورت کے مقابلے پر بھی قادر نہ ہوگا۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام جاتا رہا اور اس کے بعد باقی نہ رہا جو اس کو کوئی آزما سکے، جس طرح قرآن باقی رہے گا اور برابر اس کی آزمائش ہوتی رہے گی۔ تاہم میں ایک معجزہ دکھاتا ہوں جو عصائے موسیٰ سے بڑا اور نہایت عجیب ہوگا۔ یہودیوں نے عرض کی، دکھلائیے۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ہاتھ سے ڈال دیا کرتے تھے، اور قبطی کافر کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا میں کچھ فریب کرتا ہے، اور جو اس سے ایسا وقوع میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری حقیقت کے لیے لکڑیوں کو اژدہا بنائے گا کہ میں نہ تو ان کو اپنا ہاتھ لگاؤں گا اور نہ خود وہاں موجود ہوں گا۔ جب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ گے اور رات کو اس مکان میں جمع ہوگے تو خدا اس کی چھت کی سب لکڑیوں کو اژدہا بنا دے گا، اور وہ لکڑیاں 100 سے زیادہ ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کر تم میں سے 4 آدمی کے پتے پھٹ جائیں گے، اور باقی تم سب کل صبح تک غش میں پڑے رہو گے، اور یہودی تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سارا ماجرا بیان کرو گے، ان سے سارا ماجرا بیان کرو گے۔ وہ تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے۔ بعد ازاں دوسری دفعہ وہ لکڑیاں تمہارے اور ان کے سامنے اژدہا بن جائیں گی جس طرح رات کو بنی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر ان میں سے بہت سے آدمی مر جائیں گے، اور بہت سے دیوانے ہو جائیں گے، اور بہت سے غش کر جائیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی کر کے بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بے باک ہو کر ہنسنے لگے، نہ ذرا شرم کی اور نہ کچھ خوف کیا۔ آپس میں کہنے لگے، دیکھو اس نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اور کیسا اپنی حد سے باہر نکل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگرچہ تم اس وقت ہنستے ہو مگر ان قریب روؤگے اور حیران ہوگے۔ سنو، جس پر یہ حالت طاری ہو اور اپنی موت اور دیوانگی سے خوف کرے، اس کو چاہیے کہ اس طرح سے دعا کرے کہ اے خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کا واسطہ کہ جو کوئی ان کے امر امامت کو ان کے سپرد کر دے اس کو برگزیدہ اور پسندیدہ کرتا ہے، مجھ کو اس حادثے کے دیکھنے کی قوت عطا فرما، اور اگر ان مردوں میں سے کوئی اس کا دوست ہو اور وہ اس کا زندہ ہونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اسی طرح دعا کرے، حق تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا اور قوت عطا کرے گا۔ الغرض وہ لوگ وہاں سے جا کر اس جگہ جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اس قول پر کہ لکڑیاں اژدہا بن جائیں گی ہنسنے لگے۔ ناگہاں انہوں نے سنا کہ چھت پر حرکت پیدا ہوئی اور یکایک تمام لکڑیاں اژدہا بن گئیں اور اپنے سروں کو دیواروں پر لٹکا لیا، اور ان کی طرف بڑھ کر جا کر ان کو لقمہ کر لیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو پہلے ان کو چھوڑ کر گھر کے مٹکوں
घड़ों, कूजों, चौड़े चौड़े पत्थरों, कुर्सियों और लकड़ियों, चौखटों और किवाड़ों का कस्द किया और इन सब चीज़ों को निगल गए। और जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ज़हूर में आ गया कि 4 आदमी तो मर गए और कुछ दीवाने हो गए, और बहुत से अपनी जानों के डर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुआफिक दुआ की और उनके दिल कवी हो गए। फिर किसी ने उन 4 मुर्दों पर वही दुआ की और वो ज़िंदा हो गए। जब उन्होंने ये हाल देखा तो बोले कि ये दुआ मुस्तजाब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा पैगंबर है, मगर इसकी तस्दीक और पैरवी हमको दुश्वार मालूम होती है। इसलिए मुनासिब है कि हम इसी तरह दुआ करें ताकि हमारे दिल उस पर ईमान लाने और उनकी तस्दीक करने और उसके अम्र नवाही की अताअत करने के लिए नरम हो जाएं। आखिरकार उन्होंने दुआ की और खुदाए बुजुर्ग बरतर ने ईमान को उनका महबूब बनाया और उसको उनके दिलों में पाकीज़ा किया और कुफ्र को उनके लिए मकरूह और नापसंदीदा किया, और वो खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाए। जब सुबह हुई तो और यहूदी वहाँ आए और जो लकड़ियाँ रात की तरह अजदाहाओं की सूरत में हो गई थीं, वो ये हाल देखकर हैरान और शजदर रह गए और शकावत उन पर गालिब हुई। और यद बैज़ा की नज़ीर जो मौज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ था वो उससे अफजल और 1000 दफ़ा बढ़कर था। बेशक सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।